فرماتا ہے میرے محبوب پوری دنیا کے فرشتوں میں جس کو میں نے سب سے آقا و اعلیٰ بنایا ہے وہ تیری غلامی کے لیے تیرے دربار میں بھیج رکھا. اس لیے جبرائیل کو میرے خدمت خادم بنا کر کے بھیجا گیا. جبرائیل وہاں ملائکہ کا سردار تو ذات میں رہتے ہی تھے لیکن وہاں سردار بن کر کے نہیں گئے گئے. جانتے ہیں جب جبرائیل جب آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جا تو رہے ہو یوں ہی چلے جاؤ گے آداب محبوب نہیں سنو گے. محبوب کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے کہ نہیں پوچھو گے. محبوب کی عظمت کیا یہ نہیں جانو گے. جا رہے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں ذرا یہ بھی سن لو کہ محبوب کی بارگاہ میں جایا کیسے جاتا ہے. ذرا یہ بھی سن لو محبوب کو جگایا کیسا جاتا ہے. ذرا یہ بھی سن لو کہ محبوب کی بارگاہ میں ادب سے کھڑا کیسے رہا جاتا ہے. تو جبرائیل وہاں گئے نا تو دیکھا دروازہ بند ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ کے پروردگار دروازہ بند ہے کیسے جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز لگانے کی ضرورت نہیں, کنڈیاں ہلانے کی ضرورت نہیں. چھت کے اوپر چھوٹی سی ایک سوراخ پیدا کرو اسی سوراخ کے اندر گھس کر کے جاؤ. جبرائیل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تو نے مجھے 70,000 پر عطا فرمائے اور ایک پر کی قوت لمبی چوڑی اس کو طول و عرض اتنا ہے کہ جبرائیل اگر ایک پر پھیلا دیں تو روئے زمین کا ہر حصہ اس پر میں سما جائے گا. اتنا بڑا پر جو ایک پھیلایا جائے تو پوری کائنات سما جائے. ایسے 70,000 پر نے مجھے عطا فرمایا. اتنا بڑا جبرائیل اس میں کیسے جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل آج بڑا بن کر کے جانا نہیں ہے. آج بڑا نہیں بننا ہے. بڑا تو تم فرشتوں کے درمیان ہو, بڑا تو تم ملائکہ کے درمیان ہو, بڑا تو تم اپنے خادموں کے درمیان ہو. جانتے ہو جن کے سبب میں نے جبرائیل تیری تخلیق فرمایا ہے آج ان کی بارگاہ میں جانے والے ہو. ان کی بارگاہ میں جاؤ تو چونٹیوں کی شکل میں جاؤ. ایک سوئی کی چھیدے کے برابر سوراخ آیا جبرائیل نے اس کے اندر گھس کر کے گئے. اندازہ لگاؤ ادب کا کیا مقام تھا. جب گئے اس کے بعد سرکار کو ادب جگایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مکمل طور پر تیار ہو گئے براق پر قریب سوار ہونے لگے تو جیسے ہی براق کے اوپر کھڑا ہونا سوار ہونے جا رہے تھے کہ دیکھیں کہ براق کی اونچائی زیادہ ہے. جیسے ہی نگاہ نبوت نے دیکھا کہ براق کی اونچائی زیادہ ہے فوراً سرکار کو سیاست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح اقدس آ کر کے وہاں کانٹھا لگا دیا. کانٹھا لگایا میرے آقا روح وہ سیاست کے کانٹے کے اوپر اپنا قدم نبوت رکھا اور براق کے اوپر سوار. پوچھا یہ جاتا ہے کہ ضرورت کیا تھی. حضرت وہ سیاست کیوں آئے ہو, کیوں آئے تھے. ایک مقام ایسا بھی گزرا ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خانہ کعبہ میں اپنے کانٹھے نبوت پر سوار کر کے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑوایا. خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑوایا. اس وقت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں آپ کے کاندھے پر امتی اور نبی کے درمیان تھا. اگر امتی کے قدم نبی کے کاندھے مبارک ہو یہ ادب کے خلاف ہے. علی بولے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بارے نبوت کو تم نہیں سنبھال پاؤ گے, آؤ میرے کاندھے پر. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر لے کر کے سب سے اوپر والے خود کو توڑنے کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہاتھ کو جب بڑھایا تو بڑھانے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی کہاں تک دیکھ رہے ہو, علی کہاں تک دیکھ رہے ہو. تو علی جب مرتضیٰ کہتے ہیں خدا کی قسم یہی اللہ کے نبی آج علی کی نگاہ عرش اعظم دیکھ رہی ہے. آج علی کی نگاہ عرش اعظم دیکھ رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں محسوس کیسا ہو رہا ہے. حضرت جبرائیل حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو آج علی کے بازوؤں میں اتنی قوت آ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے علی کو اتنا بلند والا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ زمانے کا کوئی انسان علی کو نیچا نہیں کر سکتا۔ اور یہاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر اپنے تلوائے نبوت رکھ کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ جس کے کاندھے پر نبی کا قدم پڑ گیا ہو اس کا قدم تمام ولیوں کے کاندھوں پر پڑ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا یہ پیارا بندہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ناز تمام ولیوں کے قدم پر ہے۔ میری عزیز کو وقت جواب نہیں دے رہا ہے ورنہ بولنے کی خواہش ہے بہت زیادہ تھی۔ بہرحال وقت ملے گا تو انشاءاللہ اس موضوع پر اور بھی گفتگو ہوگی۔ میں آپ تمام حضرات کے سامنے بس ایک روایت 2-3 منٹ میں سمیٹوں گا۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، اس حدیث کا راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے کسی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کا ذکر جب ہوتا ہے، کوئی نیک محفل سجتی ہے، کوئی اللہ والا ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا سے ایک فرشتوں کی جماعت زمین پر بھیجتا ہے اور سب کو حکم دیتا ہے کہ مقدس فرشتوں جاؤ زمین پر اور کائنات کے ہر حصے کے خاک چھان ڈالو، دیکھو کون سی جگہ پر، کس زمین پر، کس مقام پر لوگ میری عبادت میں ہیں، میرے محبوب کے ذکر میں ہیں۔ جب وہ مقدس فرشتے زمین پر آتے ہیں، زمین پر آنے کے بعد پھیل جاتے ہیں پوری کائنات میں، کوئی ادھر جاتے ہیں، کوئی ادھر جاتے ہیں، کوئی پورا پچھم جاتے ہیں، اور ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ جنہیں وہ محفل پہلے مل جائے وہ سب کو اطلاع کر دیں کہ آؤ وہ جگہ مل گئی، وہ محفل مل گئی جسے ہم تلاش کرنے کے لیے زمین پر آئے۔ وہ جب زمین مل جائے، وہ جگہ مل جاتی ہے، وہ محفل مل جاتا ہے، وہ فرشتوں کو طلب کرتے ہیں کہ آ جاؤ اس جگہ پہ جس کی تلاش کے لیے ہمیں رب نے زمین پر بھیجا ہے۔ وہاں جب آتے ہیں تو سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت خدا کی جھماجھم بارشیں وہاں ہونے لگتی ہیں۔ جب محفل کا اختتام ہوتا ہے، سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے مقدس فرشتے بتا تو نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، اے رب جلال ہم نے تیرے بندے کو کسی کو سجدے میں پایا، کسی کو رکوع میں پایا، کسی کو قیام میں پایا، کسی کو سجدے میں، کسی کو تشہد میں، کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، کسی کو روتے ہوئے دیکھا، کسی کو گڑگڑاتے ہوئے دیکھا، کسی کو جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا، کسی کو جنت کی طرفداری میں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے پتہ ہے میری عبادت کر رہے تھے؟ ہاں رب جلال تیری عبادت کر رہا تھا۔ میری تسبیح پڑھ رہا تھا؟ ہاں تیری تسبیح پڑھ رہا تھا۔ میری پاکی بیان کر رہا تھا؟ ہاں تیری پاکی بیان کر رہا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے، میرے فرشتے بتا پاکی بیان کرنے والے بندوں نے مجھے دیکھا ہے، مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، پروردگار ان بندوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی تیری عبادت کرتا ہے، دیکھا نہیں ہے پھر بھی سجدہ کرتا ہے، دیکھا نہیں ہے پھر بھی تلاوت کرتا ہے، دیکھا نہیں ہے پھر بھی تیری رضا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے فرشتے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر وہ بغیر دیکھے میری اتنی عبادت کر رہا تو دیکھ لے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرشتے فرماتا ہے جب دیکھ لے گا اس کی کیفیت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ رب فرماتا ہے، اچھا بتاؤ یہ تو عبادت کرنے والوں کو تم نے دیکھا، عبادت کر کے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے، پروردگار تیری بنائی ہوئی جہنم کے عذابات سے وہ پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا
کہ میرے مقدس فرشتے پناہ میرے جہنم کے پناہ مانگنے والے لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے، ان کے عذابات کو دیکھا ہے؟ نہیں پروردگار، ان بندوں نے جہنم کو دیکھا نہیں، جہنم دیکھا نہیں، پھر بھی اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی اسی پناہ مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ بندے وہ جہنم کو دیکھ لے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار اگر وہ بندے تیرے جہنم کو دیکھ لے گا تو ایک بار سر کو سجدے میں رکھے گا تو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کس چیز کی طلب رکھتا ہے، کس چیز کی طلب رکھتا ہے؟ تو اللہ کے مقدس فرشتے فرماتے عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، تیری خوبصورت جنت کی طلب کرتا ہے وہ، تیری بنائی ہوئی جنت کی چاہت رکھتا ہے وہ۔ طرف فرمائے گا اے میرے فرشتے بتا اس نے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، تیری بنائی ہوئی جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ کہا دیکھا نہیں، اس کے بعد وہ بھی جنت مانگ رہا، دیکھا نہیں اس کے بعد اس کی چاہت لگی ہوئی۔ اگر میں جنت کو دیکھ لے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرشتے کہیں گے پروردگار عالم اس کی کیفیت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اضافہ ہو جائے گا۔ پھر تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا اس میں اور بھی بندے تھے جو ذکر نہیں کر رہے تھے؟ ہاں اور بھی بندے تھے۔ کون سے بندے تھے؟ راستے سے گزرنے والے تھے، وہ محفل میں وہ جانتا نہیں تھا، آیا محفل میں لوگوں کو اکٹھا دیکھا بیٹھ گیا لیکن کچھ پڑھا نہیں، تیری تسبیح نہیں بیان کیا، تیری تحلیل نہیں کی، تیری پاکی بیان نہیں کیا، بس نئے کے محفل سمجھا تھا، نئے کے محفل سمجھ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کے درمیان یہ اعلان فرماتا ہے اے میرے مقدس فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، جتنے بھی اس مجلس میں لوگ تھے سب کی میں نے مغفرت فرما دی، سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار عالم ٹھیک ہے جس نے تسبیح پڑھی اس کی مغفرت کر دیا تسبیح پڑھنے کے عوض میں، جس نے قرآن پڑھا اس کی مغفرت کی قرآن پڑھنے کے عوض میں، جس نے سجدہ کیا اس کی مغفرت کی سجدے کے عوض میں، جس نے تیری تسبیح بیان کی اس کی مغفرت کیا تو نے تسبیح پڑھنے کے عوض میں، لیکن اس کی مغفرت کیوں کیا جس نے کچھ پڑھا نہیں تھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ قرآن پڑھا، نہ تسبیح پڑھی، نہ تیری پاکی بیان کیا، وہ تو چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے مقدس فرشتے میری یہ شان نہیں ہے کہ جس پاک محفل میں میرا اور میرے محبوب کا ذکر ہو اس محفل میں بیٹھنے والے کو میں جہنم میں ڈالوں، یہ میری شان